اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو اور بزرگو، اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کچھ گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہیں جن کی سزا اللہ اس دنیا میں ہی انسان کو دے دیتے ہیں، آخرت میں تو سزا ہے، اس دنیا میں اللہ پاک اس گناہ کی نحوست انسان کو دکھا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے والدین کی نافرمانی۔ میرے عزیز دوستو، والدین کی نافرمانی۔ ایک صحابیہ فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو علم ہے، مجھے معلوم نہیں۔ فرمانے لگے، وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ کچھ نشانیاں بتائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم دیکھو اولاد والدین کو ذلیل کرے، ان سے بدتمیزی کرے تو سمجھ جانا قیامت آنے ہی والی ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج والدین کی نافرمانی کو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شب قدر میں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن چار قسم کے لوگوں کی، چار قسم کے گناہوں میں مبتلا جو لوگ ہوں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ گناہگار بھی ہوگا جو والدین کا نافرمان ہوگا، والدین کا نافرمان ہوگا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر حج کے لیے لایا ہوں، یعنی مکہ لایا ہوں میلوں کا سفر کر کے۔ ضعیف ان کی والدہ تھی، اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنے کندھوں پر اپنی والدہ کو طواف کروایا، صفا مروہ پہ چکر لگائے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کا خدمت کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے سانس لیے، پریشانی میں سانس لیے، ایک سانس کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا ان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ صحابی رسول، اللہ کی صحبت یافتہ صحابی رسول کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ اس کی زبان سے کلمہ کیوں نہیں جاری ہوتا۔ اللہ کے رسول کے پاس بھاگے بھاگے لوگ تشریف لے گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے فلاں، ان کا نام لیا، فلاں صحابی ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، وہ تو یہودیوں کے لیے پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول بھاگے بھاگے جلدی میں تشریف لائے، فرمانے لگے، اللہ کے رسول نے جب انہیں دیکھا نا تو جان گئے، فرمانے لگے کہ والدین میں سے کوئی زندہ ہے، والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ماں زندہ ہے، کہا بلاؤ، ماں کو بلایا، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تو اپنے بچے سے ناراض ہے؟ کہنے لگی ہاں میں ناراض ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسے معاف کر دے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے معاف کر دے۔ وہ ضد کرنے لگی میں معاف نہیں کروں گی، دکھی تھی، کہنے لگی میں معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، میں اس کو جلاؤں گا۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچے کو جلائیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اگر تو معاف نہیں کرے گی یہ بے کلمہ دنیا سے چلا جائے گا، کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا جائے گا، اللہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ میں، 70 گنا زیادہ تیز آگ میں تیرے بچے کو جلائے گا، تو معاف نہیں کرے گی تو؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ میں معاف فرماتی ہوں، میں دل سے اپنے بچے کو معاف فرماتی ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسی ماں نے معاف فرمایا تو ان کی زبان پہ جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور انتقال کر گیا وہ صحابی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج والدین کے ساتھ نافرمانیاں ہو رہی۔ وہ صحابی جن کے بارے میں یہ واقعہ ہے وہ زبان کے تھوڑے سخت تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی والدہ سے جب بات کرتے تھے نا تو ایسے سخت لہجے میں بات کرتے تھے صرف۔ آج تو والدین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، میرے عزیز، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔